اپنے آپ پہ رحم کرو اور اللہ کی مخلوق پر بھی رحم کرو، بلکہ فرمایا کہ زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمانوں کا خالق تم پر رحم کرو، اپنے اندر رحم۔ اور جو رحمت للعالمین سے جڑ جائے اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ رحم دل ہو جاتا ہے۔ یہ جو لوگ زبان سے شعلے اگلتے ہیں نا، ان کے دلوں میں رحم نہیں ہوتا، ان پہ بھی پھر رحم نہیں کیا جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تم رحم کرو گے تو تم پہ رحم کیا جائے گا، اور جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزادوں کو، حسنین کریمین کو چوما تو ایک شخص سماتے حضور میرے تو بہت بچے میں تو کبھی نہیں چومتا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ کتوں پر بھی رحم کرو، چونٹیوں پر بھی رحم کرو، رحم کی بہت برکت ہے، اور رحم دل بنو۔ بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جس کو نرم دلی مل جائے اس کو اللہ کی رحمت سے بہت بڑا حصہ نصیب ہو گیا۔ آج کل کچھ لوگ سوچتے ہیں نا کہ میرا روب ہونا چاہیے، روب تلخ گفتگو سے نہیں ہوتا، روب بے رحمی سے نہیں ہوتا۔ محبتوں کی زنجیر جس قدر انسان کو مؤدب کرتی ہے اتنی کوئی زنجیر انسان کو مؤدب نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ سینکڑوں سال کے بگڑی ہوئی انسانیت کو میرے آقا رحمت للعالمین نے جو وہ ڈنڈے سے نہیں، زنجیر سے نہیں، جیلوں سے نہیں، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت نے رحمتوں سے سنوارا ہے، اور بتا دیا کہ جو کام ڈنڈے نہیں کر سکتے ہیں وہ کام رحمتیں کرتی ہے، محبتیں کرتی ہے۔ رحم کرو۔ کیا انداز تھا رحم کرنے والوں کا۔ جب مصر فتح کرنے کے لیے صحابہ کرام گئے، یہی ایک واقعہ رحم پر بیان کرنا چاہتا ہوں اور پھر آگے بڑھیں گے، چونکہ میں نے کہا کہ آج حدیث مکمل کر دی جائے۔ مصر فتح کرنے کے لیے بہت توجہ سے سننا، اور اللہ کرے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق۔ صرف دل بہلانے کے لیے مت سننا، عمل کی خاطر۔ اور پھر دیکھنا جب دل میں رحم کرو گے، اللہ کی مخلوق پر رحم کرو گے، اللہ کی طرف سے پھر انعامات کی بارش کیسے ہوتی ہے۔ صحابہ کرام مصر فتح کرنے کے لیے گئے تو ان کے جو قائد تھے اور سپہ سالار تھے وہ جناب عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بڑے عظیم اور جلیل القدر صحابہ میں سے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی ذہانت دی تھی۔ حضور کے سیاستدار صحابہ میں سر فہرست ان کا نام آتا ہے، عمرو ابن عاص۔ یہ مصر کے گورنر رہے، فاروق اعظم کے دور میں مصر کے گورنر رہے۔ بہت اللہ نے دانشمندی، ہوشیاری اور چالاکی دی تھی۔ تو جب مصر فتح کرنے کے لیے گئے تو وہاں جنگ کے لیے خیمے لگائے گئے، کیونکہ سپاہ تو دن میں میدان میں جنگ کرے گی، رات کے وقت تو سپاہیوں کو اپنے خیموں میں آرام کرنا آکر۔ تو سپاہ سالار اعظم کا بھی خیمہ لگا تھا حضرت عمرو ابن عاص کا۔ چونکہ وہ جنگ اتنی طویل ہوئی اور اتنے دنوں تک چلی کہ ایک کبوتری نے اس خیمے کے اندر اپنا گھونسلہ بنا دیا۔ اب گھونسلہ بنا دیا تو اس نے انڈے بھی دے دیے اس میں۔ تو جب وہ جنگ ختم ہو گئی اور جنگ جیت گئے صحابہ، تو حکم ہوا کہ وہ اپنے خیمے اکھاڑ لو اور چلو۔ حضرت عمرو ابن عاص نے فرمایا کہ سب کے خیمے اکھاڑ دیے جائیں، میرا خیمہ نہیں اکھڑے گا، اس لیے کہ جتنی رقم اس خیمے پر مسلمانوں کے مال کی، بیت المال کی لگی ہے، وہ رقم میں ادا کر دیتا ہوں، لیکن یہ خیمہ یہیں رہنے دو۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ تو کہا کبوتری نے اپنا گھونسلہ بنایا ہے اور انڈے دے دیے ہیں، اب اگر خیمہ اکھاڑو گے تو اس کا گھونسلہ بھی ٹوٹ جائے گا،
اس لیے یہ خیمہ یہی رہنے جائے تاکہ اس کا گھونسلہ نہ ٹوٹے۔ ذرا توجہ کریں، ہم نبی رحمت کے غلاموں کو توجہ کرنا چاہیے۔ ایک کبوتری کے گھونسلے کے لیے آپ نے جو ہے ایک کبوتری کے گھونسلے کے لیے آپ نے پورا خیمہ اس کی رقم ادا کی اور اس کو رہنے دیا، اور پھر وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ خدا کا کرنا یہ ادا ان کی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ جہاں وہ خیمہ کبوتری کے لیے چھوڑا تھا گھونسلے کے لیے، وہیں پر شہر بسا اور اس شہر کا نام شہر خیمہ رکھا گیا، خیمے کے نام پہ رکھا گیا۔ آج بھی وہ شہر جو ہے وہ آباد ہے۔ یہ رحم تھا کبوتری۔ جب کبوتری پر رحم کا یہ عالم ہے تو انسانوں پر رحم کا عالم کیا ہو؟ آج کل تو ایک انسان دوسرے انسان کو غلام بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک مرتبہ انہی عمرو ابن عاص کے بیٹے نے کسی مسلمان کو مارا اور یہ کمپلین فاروق اعظم تک آئی تو فاروق اعظم کا تاریخی جملہ تھا۔ جملے بڑے شاندار ہیں ان لوگوں کے، کوئی اس طرف توجہ کرے، اقوال بڑے زبردست ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوزے میں سمندر نہیں ہے، کوزے میں بلکہ کوزے کے اندر کئی سمندر جمع کر، سمندروں کو کوزے میں جمع، سمندر نہیں سمندروں کو کوزے میں جمع کیا ہے۔ جس وقت حضرت عمرو ابن عاص کے بیٹے نے کسی کو مارا تو اس وقت فاروق اعظم نے کہا تھا ماؤں نے اپنے بچوں کو آزاد پیدا کیا ہے، تم نے کب سے غلام بنا لیا؟ کوئی مسلمان کسی کا غلام نہیں ہے، مسلمان سب آپس میں بھائی بھائی، انما المؤمنون اخوہ۔ تو رحم کرو اللہ کی مخلوق پر، اور جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرے پھر ان بندوں کی شان، اس لیے کہ کبھی کبھی ہزاروں سال کی نفل عبادتیں اس مقام پر نہیں پہنچاتی جہاں پر اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا پہنچا دیتا ہے۔ جیسا کہ وہ مشہور واقعہ، وہ نچنیہ اور رقاصہ جس نے کتے کو پانی پلایا، رحم کی اللہ کی مخلوق پہ، بخشی گئی، اور ایک نیک عورت بلی کو باندھ کر رکھا، بلی پہ ظلم کیا تو وہ جہنم میں۔ اس لیے اللہ کی مخلوق پہ رحم کرو۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم پہ رحم کرے تو اللہ کی مخلوق پہ رحم کرے۔